مجھے حارث بھائی یہ بتائیے گا، ایک اور بڑا جو ہے سنگین الزام آپ پہ لگایا گیا کہ ڈاکٹر نبیہ نے کہا میرے بیٹے کے سامنے حارث کھوکھر نے میرے پہ الزامات لگائے کہ تمہاری ماں فلاں بندے کے ساتھ فلاں ہوٹل میں فلاں کمرے میں اس طرح کی جو ہے حرکات کرتی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے۔ کیا ایک بیٹے کے سامنے اس طرح کے جو ہے الفاظ بولنا اور اس کی ماں سامنے بیٹھی ہے کہ یہ جائز ہے، یا پھر یہ سارا کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے پہ الزامات لگائے ہیں نا، جتنے گھنونے، ان کو پتہ تھا کہ اس کا آفٹر شوق آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے میرے پہ الزامات لگا دیے ہیں۔ میں نے تو کہیں نہیں بولا، کسی انٹرویو میں نہیں بولا کہ یہ ایسے تھی، یہ ویسے تھی۔ میں نے تو ہر انٹرویو میں پتہ کیا کہا ہے کہ ان کا کریکٹر بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کردار کشی نہیں کی، لیکن کیا پتہ یہ ایسی کچھ پرانی پریویس پاسٹ میں ایسا کچھ کرتی ہیں اور ان کو خوف ہو کہ کچھ لوگ نکل کے باہر آ جائیں گے، تو انہوں نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ بھی پھینک دی، ٹھیک ہے، کہ وہ الزامات لگاتا تھا کہ ایسا کوئی چیز ہاتھ لگ نہ جائے، وہ لوگ اس کو مل نہ جائیں جن کو میں نے مینٹلی ٹارچر کیا تھا، یا جن کو میں نے جو ہے وہ جن کے ساتھ میرا کوئی چکر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو خوف ہوگا۔ کیا واقعی ڈاکٹر نبیہ علی خان کا کوئی چکر تھا؟ کچھ لوگ ہیں ایسے؟ دیکھیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ اس نے خود ہی دے دی ہے، یعنی کہ یہ خود ہی سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے، خود ہی اس کی نفی کر دیتی ہے اور خود ہی اس کو گھما دیتی ہے۔ یعنی کہ اس نے کہا خلا میں کہ میں نے تشدد کیا، جانور جیسا سلوک کیا۔ پھر اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں بشرا کو RNN ٹی وی پہ جو پوڈ کاسٹ ہوا، اس میں اس نے کہا کہ جسمانی تشدد نہیں، ذہنی تشدد کیا، یعنی کہ اپنی بات کی نفی کر دی نا۔ ایک طرف کہہ رہی ہیں کھلا میں کہ جسمانی تشدد کیا، اور ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ جسمانی تشدد نہیں کیا، ذہنی کیا۔ پھر ایک طرف پوڈ کاسٹ میں کہہ رہی ہیں کہ بالوں سے کھینچ کے دیواروں پہ مارا۔ یار یہ کیا ہے؟ یعنی اپنے ہی بیان پہ نہیں ٹکتی، اپنے ہی بیان پہ نہیں ٹکتی۔ یہ نقصان ہوتا ہے بار بار چینل کو انٹرویو دینے کا، کہ انسان جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے سر پیر نہیں ہوتے، وہ بھول جاتا ہے پہلے کیا کہا تھا، اور سچ انسان بھولتا نہیں ہے کہ پہلے کیا کہا تھا، سچ یاد رہتا ہے کہ یہ کہا تھا۔ بھائی ایک الزام آپ پہ یہ بھی عائد ہے کہ 40 تولے کا جو وہ جو ہے سیٹ آپ نے گفٹ کیا، وہ کہتی ہیں میں ابھی گھر بھی نہیں آئی، وہ مجھے بس بتایا کہ صرف پہننے کے لیے تھا، اب یہ اتار کے واپس دے دو۔ کیا وہ واقعی واپس دے دیا تھا؟ اور دوسرا آپ پہ یہ بھی الزام جو ہے وہ عائد کیا گیا کہ حق مہر کی جو رقم ہے وہ میں نے جو ہے ریسیو نہیں کی، اور وہ انہوں نے آئی تھنک عدالت کے پیپرز میں بھی مینشن کی ہے۔ دیکھیں، وہ جو رقم ہے وہ میں نے ان کو دے دی تھی، اور اس کا بھی وقت آنے پہ میں اسکرین شاٹ دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ ویسے بھی پیمنٹس میں بتانا نہیں چاہتا کہ ویسے بھی یعنی کہ میں دیتا رہا ہوں۔ میں نے ان کو پچھلے 1 مہینے میں 3-4 لاکھ کا اپنے ریفرنس سے کام بھی لا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو جب میرے پاس پیسے آتے تھے میں ان کو دیتا رہتا تھا، لیکن یہ باتیں بتانے والی نہیں ہیں۔ لیکن وہ ابھی یہ باتیں کر رہی ہیں تو مجھے بھی شرمندگی میں یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ باتیں کروں، لیکن وہ یہ باتیں کر رہی ہیں، تو میرا ظرف مجھے اجازت نہیں دے رہا، ضمیر اجازت نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی مجھے اب ظاہری سی بات ہے جواب تو دینا ہے۔ حارث بھائی، اتنی خوشیوں کے ساتھ جو ہے یہ ایک شادی کا ایونٹ ہوا، اتنی بڑی شخصیت نے آپ کا نکاح پڑھایا، ہمارے لیے تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ اتنے بڑے جو ہے مولانا صاحب نے آپ کا نکاح پڑھوایا۔ بڑا خوشائن ہونا چاہیے تھی یہ شادی، صرف 8 مہینے کے اندر اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنی لڑائیاں رہیں، اور اب بات جو ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان کی جانب سے ڈائریکٹ طلاق تک پہنچ گیا۔ آپ نے تو ابھی بھی جو ہے آپ ان کی کوئی کردار کشی نہیں کر رہے، آپ ابھی بھی ان کو پازیٹیو جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، لیکن ان کی جانب سے اتنے الزامات پہ الزامات لگائے گئے، اسپیشلی آپ کی فیملی کو لے کے۔ دیکھیں، ان کی فیملی میں بہت پرابلمز ہیں، اور وہ ثبوتوں کے ساتھ ہیں، اس کے میں ایویڈنس بھی دے سکتا ہوں۔ ان کی بہن کون ہے، کہاں ہوتی ہے، کیا ہوا، کتنے شوہر تھے، کتنے بچے تھے، اس کے بھائی کی بیوی کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری پورے خاندان میں الحمدللہ میرے علاوہ سب کا گھر بسا ہوا ہے۔ میں نے ایک غلطی کی تھی جس کی وجہ سے باقی پورا خاندان بھی ڈسٹرب ہو گیا، اور ان کا گھر بھی توڑنے کے لیے اب یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں اس سے خون ریزی بھی ہو سکتی ہے 2 بھائیوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ یہی چاہتی تھی، آخری نہج ان کی یہی تھی کہ ماں باپ سے تو علیحدہ کر لیا، لیکن اب یہ اس گھر میں نہ جائے، اس کا بھائی اس کو مارے، اس کا بھائی اس کو جو ہے وہ جان سے مارنے کے لیے لپکے، اور یہ اس گھر میں جو ہے وہ ماں باپ سے، یعنی کہ یہ ایک پلاننگ تھی، یہ ایک یعنی کہ وہ بہت شارپ ہیں لیکن نیگیٹو وے میں، بہت سمارٹ ہیں لیکن نیگیٹو وے میں۔ کیا لگتا ہے حارث بھائی، آخری بات اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے، کہ ابھی کوئی گنجائش باقی ہے صلح کی، کہ شاید کچھ لوگ کچھ پرسنز کی وجہ سے شاید کوئی گنجائش باقی رہ جائے اور صلح ایک مرتبہ پھر آپ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ لوگوں کو ساتھ دیکھنا چاہیں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ ٹوٹے۔ کوئی گنجائش باقی ہے؟ گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی خصلت ہوتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے 3 سال ان کی دشمنی چلتی رہی۔ روبی ایک ہیں، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی
تنازع نہیں ہے، لیکن ان کا تھا. ان کے لیے میں نے سٹینڈ کیا. میں ان کو جانتا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ سٹینڈ کیا اور ان کے لیے لیگل ٹیم کھڑی کی. ان کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا رہا 6 مہینے، صبح 8 بجے اٹھ کے، حالانکہ میں 9 10 11 بجے اٹھنے والا بنتا ہوں، اور شام 5 بجے تک. میں نے جس طرح سے چیزوں کو ٹیکل کیا اور ان کو کافی ریلیف ملا. یہ بہت مینٹلی ڈسٹرب، سٹریس اور ڈپریشن میں تھی کیونکہ اس وقت شہرت نئی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ شہرت برقرار رہے، پازیٹیو وے میں برقرار رہے، کیونکہ ان کے ساتھ 4 سال میں چلا تھا اور اللہ نے ان کو ایک موقع دیا تھا کہ یہ بہت گرو کر سکتی تھی اور وہ سب چیزیں ان کو مل سکتی تھی جو آج تک نہیں ملی، اپنا گھر، گاڑی، یہ وہ سب کچھ. اور میں چاہتا تھا وہ ان کو ملے. ٹھیک ہے، میں ان کا ویل وشر آج بھی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے دماغ کا قصور ہے، مینٹل النس ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو شاید یہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ان کا کوئی دشمن نہیں، یہ اپنی دشمن خود ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور یہ ان کو 2-3 دن بعد سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. گو ود دا فلو وہ بات کر جاتی ہیں. اور ایک آخری بات آگے آپ نے کہا کہ یہ تو میرے کہ جس کے ساتھ ان کا 3 سالہ تنازع تھا، جن پر پرچہ کرایا تھا، اسی کو کھلا کے پیپر دائر کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئی. میں گھر سے نکلتا ہوں، بحث کر کے گھر سے نکلتا ہوں، اس کے بعد کیا کان بھرے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے صرف گھر سے نکلنے کے بعد، بحث کے بعد 2 گھنٹے بعد یہ لوگ